السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کے مبارک کلمات اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، لجپال ہے، بگڑی بنانے والا، ڈوبتی ناؤ کو تیرانے والا، موت و حیات کا مالک، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، ہادی اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، کل کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ مالک الملک نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی اور بخیر و عافیت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے ہمارے 2 جمعے حسن خاتمہ کے اسباب اور حسن خاتمہ کی اہمیت پر میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ حسن خاتمہ کی علامات کیا کیا ہیں، ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی موت اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور وہ کون سی نشانیاں اور کون سی علامات ہیں کہ جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ ایک مومن کے لیے کون کون سی نشانیاں ہیں حسن خاتمہ کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر حسن خاتمہ کی علامات بیان کی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن فوت ہوتا ہے، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اچھی اور طبی اس کو کون سی موت آئی ہے، وہ علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ایک مومن کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ صفات، وہ علامات ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ آج کی جتنی بھی علامات حسن خاتمہ کی ہمیں بتائی جائیں، اے اللہ ان علامتوں میں سے کوئی علامت وہ ہمارے اندر بھی پائی جائے اور ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ پہلی علامت کہ اگر مرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مردے کو مرتے وقت ابھی زندہ ہے اور اس کے آخری لفظ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکلتا ہے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی پہلی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات چیت لا الہ الا اللہ ہوئی، وہ بندہ جیسے ہی اس کو موت آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ویسی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا، میری طبیعت میں ذرا بوجھل پن اور سستی سستی ہے مجھے، اور میں بڑی سوچوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، طلحہ خیر تو ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا آپ کی طبیعت کس بات کی وجہ سے بوجھل ہے؟ تو میں نے ان کو کہا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ مرتے وقت جس کو اللہ نصیب فرما دے، اس کا چہرہ وہ تر و تازہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور وہ بندہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن وہ کلمہ مجھے بھول گیا ہے، میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں پوچھ نہیں سکا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آج ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، دولت، مال کہاں سے آئے گا، کیسے بنائیں گے، کیا کریں گے؟ اور صحابہ کرام کی پریشانی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ ہماری پریشانی دنیا کے لیے تھی، صحابہ کرام کی پریشانی آخرت کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے طلحہ، مجھے اس کلمے کا علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مجھے اس کلمے کا علم ہے، اور طلحہ اس کلمے سے بڑھ کر کون سا کلمہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ چچا یہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس بندے کو آخری موقع پر، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہوگا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا،
اور وہ بندہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے کہ مرتے وقت اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے، اور یہ ہر وقت اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ دوسری بڑی نشانی حسن خاتمہ کی دوسری علامت وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے۔ روح نکلنے کی ایک سختی ہے۔ جس بندے کے آخری لمحات میں اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک پہچان ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں خراسان کے اندر تھا اور وہاں پہ ایک بندے کو موت آئی، اور جب میں نے جا کے میت کا معائنہ کیا، میں نے دیکھا کہ میں اس کے اندر جا کے دیکھوں کہ حسن خاتمہ کی کون کون سی علامت اس میں پائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کی پیشانی پر پسینہ دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن یموت بعرق الجبین، سنن النسائی کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مومن، اس کی موت کیسی؟ آپ نے فرمایا اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتمہ اس کا خیر ورا فرما دیا ہے۔ تو دوسری پہچان یہ ہے حسن خاتمہ کی دوسری بڑی نشانی پیشانی پر پسینے کا آنا۔ اسی طرح تیسری نشانی اگر آپ دیکھتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، 6582 نمبر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو اس کی موت آ جائے، جمعے کی رات سے مراد کون سا دن ہے؟ یعنی کہ جمعرات کی شام جو ہے وہ جمعے کی رات ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں پہلے رات ہوتی ہے، دن بعد میں ہے۔ تو جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو اسلامی لحاظ سے وہ دن بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رات 12 بجے پی ایم اور اے ایم چلتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ جمعرات کی رات جسے آپ بولتے ہیں ہمارے ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو جمعے کی رات موت آ جائے یا جمعے والے دن موت جس کو آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ جمعے والے دن ہمیں موت عطا فرما، جس بندے کو جمعے والے دن موت آئی یا جمعے کی رات کو موت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ مرنا تو ہے میرے بھائی، اور یہ 7 ہی دن ہیں جس دن ان میں سے کسی دن ہمیں موت آنی ہے، تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں جمعے والے دن اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ویسے بھی جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ حساب کتاب کا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن خاتمہ کی پہچان بتائی ہے وہ ہے میدان مقتل میں شہید ہونا۔ میدان کارساز سجا ہو اور کافر بھی میدان میں ہوں اور ہم بھی میدان میں ہوں، اس حال میں کہ ہم نے اپنے ویپن کو اٹھایا ہو، اپنی تیر کو اور اپنی کمان کو اٹھایا ہو، اپنی AK-47 کو اٹھایا ہو، اور ہم کافروں کی گردنوں پہ وار کر رہے ہوں، فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پہ نشانہ لے رہے ہوں اور وہ ہماری گردنوں پہ نشانہ لے رہے ہوں، اس حال میں جس بندے کو موت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے جو 6 انعام ہیں، للشہید ستن، اگر آپ ان کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا انعام اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کا خون کا قطرہ، گولی لگی، تلوار لگی، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ابھی زندہ ہوتا ہے اور آخری لمحات کے اندر فوت ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کا درجہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔
یہ واحد وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی موت آنے سے پہلے اس کا جنت میں محل دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ شہید ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، قیامت کی گھبراہٹ سے، کہ جب نبی بھی گھبرا رہے ہیں، ہر بندہ نفسا نفسی کے اندر چل رہا ہے اور ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن شہید جو ہوگا وہ قیامت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوگا۔ اسی طرح اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کا تاج پہنائیں گے، عزت کا تاج، اور اس کے اوپر ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں گے، پتہ لگے گا کہ شہید آ رہا ہے۔ اور چھٹا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید کے لیے چھٹا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 72 حوریں عطا کریں گے۔ عام بندے کے لیے 2 حوریں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شہید ہوگا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 72 حوریں دیں گے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، ویسے شہید کے 25 کے قریب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ ان میں سے میں کچھ چیزیں بیان بھی کر دیتا ہوں، چونکہ یہ حسن خاتمہ کی پہچان ہے میرا موضوع، تو اس کی نشانیاں بھی وہی ہیں، اور شہید کے درجے کو جو پہنچنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں اندر شامل ہے۔ 6 نمبر پر وہ ہے طاعون کی بیماری۔ طاعون کی بیماری کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں خارش، پھنسیاں، پھوڑے، اور جسم جو ہے وہ وہاں سے سارا ریڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوگا وہ بندہ بھی شہادت کے درجے کو پائے گا۔ اور طاعون کی اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو سن 17 ہجری اور سن 18 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اسلامی خلافت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طاعون کی بیماری پھیلی، یہ ملک شام کے اندر سن 17 یا 18 ہجری کی بات ہے۔ یہ طاعون کی بیماری پھیلی، جس طرح ہمارے یہاں یہ کرونا کی بیماری پھیلی تھی، تو اسی طرح طاعون کی بیماری پھیلی۔ روایات کے اندر آتا ہے 25,000 کے قریب صحابہ کرام صرف اسی بیماری کی وجہ سے شہید ہوئے، 25,000 سے، اور ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے جو اس بیماری کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ تو 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے طاعون کی بیماری۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے جو بندہ شہید ہوگا، فوت ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو بڑی تکلیف ہے، لیکن جو دنیا کے اندر تکلیف سہ کے فوت ہو جائے گا نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہادت والا جذبہ اور شہادت کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ 7ویں نمبر پر جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کا درجہ دیں گے اور اس کے خاتمہ بالخیر کی نشانی جو ہے وہ 7ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو پیٹ کا مرض ہو، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے جو بندہ فوت ہوگا، ایک تو حسن خاتمہ کے ساتھ وہ فوت ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، یہ بندہ بھی جس کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے، پیٹ کا کوئی بھی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ حسن خاتمہ کی پہچان ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو چونکہ یہ بھی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، بڑی پریشانی والا مرحلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی کے اندر موجود ہے، 2052 نمبر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَن يُعَذِّبَ فِي قَبْرِهِ، جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی پیٹ کی وجہ سے فوت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ وہ بیچارہ فوت ہوتا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ فوت ہوتا ہے۔ تو سنن نسائی کی حدیث کے مطابق بالکل حدیث صحیح،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں بندہ فوت ہو کہ اس کو پیٹ کا مرض ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب پھر نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ موت نصیب فرمائے۔ یہ حسن خاتمہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8ویں نمبر پر حسن خاتمہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں عمارت کے نیچے، اور عمارت کے اندر بیٹھے بیٹھے عمارت گرتی ہے، ہوا چلتی ہے، عمارت گرتی ہے، اور جو بندہ زلزلے کی وجہ سے یا عمارت کے اندر گرنے کی وجہ سے اپنے گھر میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، یہ بندہ بھی شہید ہی ہے۔ اور یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے 8ویں نمبر پر کہ جو بندہ دیوار کے نیچے آ کر یا چھت گرنے کی وجہ سے جو بندہ شہید ہو جائے گا، یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی پہچان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ 9ویں نمبر پر کوئی بندہ دریا میں سفر کرتا ہے یا کشتی کے اوپر سفر کرتا ہے، یا اللہ نہ کرے بہت زیادہ سیلاب آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، اس کے اندر جو بچے بوڑھے جوان، پچھلے دنوں میں ابھی 1-2 سال پہلے کتنا یہاں پہ سیلاب آیا، گاؤں کے گاؤں پانی کے اندر بہہ گئے، ڈوب گئے، کتنی اموات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی میں ڈوب کر مرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ حسن خاتمہ پر اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ تو جو بندہ ڈوب کر مرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کا بھی درجہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاتمہ بالخیر بھی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے حسن خاتمہ کی علامات۔ 9 خاتمہ کی علامات میں نے بیان کر دی ہیں۔ 10ویں نمبر پر وہ عورت چونکہ جو اپنے بچے کو پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور ایک ماں کے لیے زندگی اور موت کی یہ حالت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، یا وہ ذہنی ٹینشن لے جاتی ہے، یا کوئی بھی پرابلم اس کو ہو جاتی ہے۔ وہ مائیں، وہ میری بہنیں کہ جو بچے کو پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، یہ بھی شہید ہے۔ ہم نے بڑی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچاری ہمارے ادھر محلے کے اندر یہ فوجی صاحب بھائی عظمت، اس کے بڑے بھائی جو کار ڈرائیور ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہوگی، ہمارے وہ گاؤں ادھر سامنے بالکل پڑوس میں۔ تو جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جائے، زچگی کی حالت میں فوت ہو جائے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی پہچان ہے، اور اس عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں کہ شہید کا درجہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس عورت کے لیے حسن خاتمہ کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمَعَاءَ شَهِيدَةٌ، وہ عورت جو اپنے بچے کو پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ جو علامات میں بیان کر رہا ہوں، ہم سب کو یہ علامات نصیب فرمائے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر جو بندہ چور آتا ہے، آپ کے مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اپنے مال کا دفاع کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اور اسی حالت میں آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں اور لوگ میرے مال کو لوٹ لیتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فلا یعطیہ مالا، ایسے ڈاکوؤں کو، ایسے چوروں کو اپنا مال نہ دو، محنت کی کمائی نہ دو۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے مدد طلب کو۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود اس کا مقابلہ کرو، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارو اور اس کے خلاف محاذ کھڑا کرو اور پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی کہتا ہے اگر وہ بندہ باز نہ آئے، آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ فائٹ کرو، لڑائی کرو۔ تو وہ کہنے لگا اس حالت میں اگر میں فوت ہو گیا تو پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو آج کل یہی کہا جاتا ہے نا، دے دو جو کچھ ہے پھر دیکھا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کی کمائی ڈاکوؤں کو دینے سے منع کیا ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک ہمارے ہاں
کہ بندہ کہتا ہے بھی دے دو، موت کا وقت اللہ نے جو لکھا ہے نا اسی وقت آنی ہے۔ اللہ نہ کرے آگے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آگے جاتے ہوئے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو موت تو آنی ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس سے منع کیا ہے۔ آپ یہ کوئی فرض عین نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، اس میں بندے کو اختیار ہے، چونکہ آپ اس مال کے مالک ہیں، آپ کو اختیار ہے، دینا چاہیں تو دے دیں۔ بہرحال یہ فرض واجب یا سنت کا مسئلہ نہیں، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، آپ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن یہ فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس حال میں فائٹ کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے حسن خاتمہ کی پہچان ہے، فَهُوَ شَهِيدٌ، اور یہ بندہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں نمبر پر، 13ویں نمبر پر، 14ویں نمبر پر جو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے مرتد ہو جاؤ، جب تک کلمہ نہیں چھوڑو گے میں تمہیں مارتا رہوں گا، پیٹتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید۔ اس حدیث میں 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں مرتد ہو جائیں، آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی عزت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، عزیمت کا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کافر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بندہ بھی شہید ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی 13ویں بڑی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں کہ کافر تھوڑا سا آپ کے اوپر انڈر پریشر کریں، آپ کو تھوڑا سا ڈرائیں اور دھمکائیں، آپ فی الفور کہیں ٹھیک ہے جی، آپ جو کہیں، یہودی کہیں تو میں یہودی بن جاؤں، عیسائی کہیں تو میں عیسائی بن جاؤں۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن قُتِلَ دون اہلہ، جو بندہ اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے گھر کی 4 دیواری کا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، دشمن کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، 4 دیواری کی حفاظت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، یہ بندہ بھی شہید ہے۔ 14ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو بندہ اپنا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے یہ بندہ بھی شہید ہے، اور اس کا بھی حسن خاتمہ ہے، اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں 15ویں نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑے انعام رکھے ہیں، بڑی آسانیوں والا دین ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ پانی پیتا ہے نا، پانی بعض دفعہ اٹک جاتا ہے، گلے میں ہو جاتا ہے نا، ایسے گلے میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور اتنا برا وہ اتھرو بندے کو آتا ہے کہ اس کی وجہ سے سانس بندے کا اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والشریق شہید، جو بندہ گلے میں پانی اٹکنے کی وجہ سے، اس اتھرو اور اس بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی اس کے لیے حسن خاتمہ کی پہچان ہوگی۔ کیوں فوت ہوا جی؟ اتھرو آیا، گلے میں پانی اٹک گیا یا لقمہ پھنس گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 16ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو شہید قرار دیا ہے، ایک بندہ کام کر رہا ہے یا اپنے گھر کے لیے جا رہا ہے اور اس بندے کا گھر پہاڑ کے اوپر ہے، جس طرح ہمارے ہاں مری کے اندر چلے جائیں، مظفر آباد میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پہاڑ سے پھسل کر شہید ہو جاتا ہے، پہاڑ سے پاؤں پھسلا اور وہاں سے گر جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بندہ بھی شہید ہے، اور اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
17वें नंबर पर कोई बंदा किसी दरिंदे का लुक़मा बन जाता है, सांप या बिच्छू ने काटा या उसको किसी शेर या चीते ने उसके ऊपर हमला किया और उसको पकड़ के मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो किसी दरिंदे का लुक़मा बन जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको भी शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। और ये उसके हुस्न खात्मा की अलामत है जो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाई हैं। ये सारी बातें जिनका मैंने मुताला किया है, ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसके अंदर उन्होंने ये निशानियां बयान की हैं कि कौन कौन से वो खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह शहादत का भी दर्जा देता है, और कौन कौन से वो खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका खात्मा बिल खैर फरमाएगा। तो जो बंदा किसी दरिंदे का लुक़मा बन जाता है, किसी अज़दहा का लुक़मा बन जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे को भी अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। हमारे यहाँ तो कहते हैं पता नहीं इसके ऊपर कोई लगता है ना कोई गड़बड़ थी, इसके ऊपर कोई जालिमों ने हमला कर दिया या कोई बुरी बात है। तो 18वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बंदे को शहादत का दर्जा दिया है और उसके हुस्न खात्मा की अलामत है, 18वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा, वो मर्द मुजाहिद जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होता है और उसके सामने कलिमा हक कहता है और वो जालिम बादशाह उसको पकड़ के कत्ल कर देता है, शहीद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी जालिम के सामने कलिमा हक कहता है, कलिमा हक को बुलंद करता है, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए मैदान में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को भी शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। और सबसे अफजल कलिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर हुक्मरान के सामने कलिमा हक बयान करना है। 19वें नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तलब शहादत सादिकन, अगर कोई बंदा चाहता है उसका खात्मा बिल खैर हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको चाहिए सिद्के दिल के साथ शहादत की दुआ करे, सिद्के दिल के साथ, सच्चाई के साथ। मेरे भाइयों मौत तो आनी आनी है, लेकिन अगर शहादत की मौत आए तो खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो जो बंदा मन तलब शहादता, जो सिद्के दिल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है अल्लाह शहादत की मौत दे दे, शहादत की मौत दे दे, अगरचे वो अपने बिस्तरे मर्द पे फौत होता है लेकिन उस दुआ की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका खात्मा बिल खैर फरमाएंगे। और 20वें नंबर पर, और ये मेरा आखिरी पॉइंट है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आपने फरमाया कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खड़ा होता है, कुफर के सामने खड़ा होता है और अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, मैदान मक्तल में उतरा हुआ है और कुफर के सामने खड़ा हुआ है, आपने फरमाया एक रात का पहरा, एक घड़ी का पहरा, आपने फरमाया कि ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे बेहतर है, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। और एक हदीस में आता है, जो बंदा, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, निसाई के अंदर भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक गवाला, जितनी देर में एक दूध होता है, गवाला उर्दू में बोलते हैं दूध निकालने वाले को, जब एक गवाला जितनी देर लगती है उसको अपनी भैंस या गाय का दूध निकालते हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी देर जो बंदा पहरे पे खड़ा हो जाता है, कुफर के सामने अपना वेपन लेके खड़ा होता है, अगर उसको इसी हालत में, आपने फरमाया उसके लिए दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। कितनी देर? 2-4 मिनट। 2-4 मिनट जो बंदा पहरे पे खड़ा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। आपने फरमाया जो पहरा देते हुए फौत हो जाए, जो पहरा देते हुए शहीद हो जाए, या पहरा देते हुए उसको तभी मौत आ जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी उसके हुस्न खात्मा की पहचान है और इसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हमारे मुजाहिदीन भाई और वो हमारे अफवाज पाकिस्तान, जिस तरह ईरान ने दरांदगी की और मुसलमान मुल्क पर ये मिसाइल जो फेंके जा रहे हैं और हौसियों को छोड़कर और जनाब इसराइल को छोड़कर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क पर हमला आवर होना, ये हमारी कमबख्ती की पहचान है। तो जो हमारे लोग इस हमले के अंदर शहीद होते हैं या सरहदों के ऊपर खड़े हुए हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारे या हमारे मुजाहिदीन जो खड़े हुए हैं मैदानों के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे तो शहीद होते हैं तो शहीद हैं ही हैं, लेकिन अगर इनको वैसे मौत आ जाती है मैदान में खड़े खड़े, इनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहादत का दर्जा देंगे। तो ये 20 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं जो हुस्न खात्मा की पहचान है।
اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کوئی ایک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔